إبراهيم الذي اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الصوم لما لا نجزي به. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن پاک پارہ نمبر 18 سورۃ النور کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. وہ ابھی خطبہ میں تلاوت کی. میرے دوستوں، یہ جو عشرہ دوسرا ہے ماہ مقدس کا، جو کہ کل شروع ہو رہا ہے، 10واں روزہ ہے، یہ مغفرت کا قرار دیا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: اول رحمہ وأوسط مغفرہ وآخر من النار، کہ ماہ مقدس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا جو عشرہ ہے یہ بخشش مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. میرے دوستوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حکم کے مطابق ڈھال لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کریں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے احکامات پر عمل کریں، اور توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ماہ مقدس میں بخشش فرما دیں. اور واضح طور پر حدیث کے پیچھے جو بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: وہ بڑا ہی بدنصیب ہے کب جب کہ جبریل علیہ السلام نے یہ الفاظ کے آپ نے آمین فرمایا کہ جس کو ماہ مقدس ملا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے کب کہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اس لیے میرے دوستوں، آج ہم جو گفتگو کریں گے جمعہ کے اس مبارک باز کے اندر، وہ ہوگا توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کیسے مانگنی ہے. سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، عقیدہ اگر درست ہے تو پھر دعائیں یقینی طور پر قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ بخشش بھی مغفرت بھی فرمائیں گے. ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی تبھی
تبھی نصیب ہو سکتی ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، آپ سے محبت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مقصد کیسے ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران میں کیا فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت سے ارشاد فرما دیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے تعلق ہو، فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، آپ کی اطاعت کرو، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، تم سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی بخشش مغفرت فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں ہماری مغفرت ہو، ہماری بخشش ہو، اور یہ جو دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے ماہ مقدس کا، یہ مغفرت کا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم اپنے اندر سموئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ تو آج سے آپ عہد کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک حکم کو ہم نے اپنانا ہے، زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور محبت اور اطاعت رسول یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمائے اے میرے صحابی تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو، تیاری بھی کچھ کی ہے؟ تو صحابی رسول نے قیامت تک آنے والی امت کو سبق سکھایا، جو جواب کیا اتنا پیارا جواب کیا، عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات ہے انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، بس یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا حصہ ہے ایمان کا، اور یہ سب کچھ ہے، یہ تیاری ہے میری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جس سے جو انسان محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہیں پر یہ صحابہ کرام اجمعین ہوں گے، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سچی محبت رکھتی ہیں۔ اور میرے دوستو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہے ہمارا، ایمان بھی ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان اس کا ہے ہی نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں، جب تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب، زیادہ پیارا نہ ہو جائے، کس سے؟ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، اور پوری انسانیت سے، تمام انسانوں سے، جب تک میں اس کو محبوب پیارا نہیں ہو جاؤں گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حرمت رسول پر جان بھی کیا ہے قربان کرتے تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو میرے دوستو یہ ضرور بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے کسی بہکاوے میں نہیں آنا،
کسی کی باتوں میں نہیں آنا، یہ ذہن میں رکھنا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کیا عزت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی، احترام کیا۔ یہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ تو میرے دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ قل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیجئے، اپنی امتوں کو بھی آپ فرما دیجئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، فرما دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو تمہارے باپ، تم کو تمہارے بیٹے، تم کو تمہارے بھائی، تم کو تمہاری بیویاں، اور تم کو تمہارے رشتے دار قبیلے کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت کاروبار جس کے مندا اور نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور رہنے کی بہترین عمدہ جگہ جن کو تم پسند کرتے ہو، گھر وغیرہ، اچھی اچھی کوٹھیاں جو تم نے بنائی ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تم کو زیادہ پیارے ہیں، زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پیارے ہیں، زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم عذاب کا آ جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد سے زیادہ نہ والدین سے محبت کر سکتے ہو، اور نہ ہی اپنے بیٹوں سے، اولاد سے کر سکتے ہو، نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ ہی اپنی بیویوں سے، اور نہ ہی اپنے رشتہ دار اور قبیلے کے افراد و خاندان سے، اور نہ ہی جو مال کمائے ہیں ان سے، اور نہ ہی رہنے کی جگہ جو بہترین عمدہ ہے ان سے۔ اور اگر کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایک سے محبت، تو انتظار کرو کہ اللہ کا حکم عذاب کا نہ۔ اور ایسے لوگ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی محبت سے منہ موڑ کر، جہاد سے منہ پھیر کر ان چیزوں سے محبت کرتی ہیں۔ یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں یہ فاسق لوگ ہیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسق جو لوگ ہیں ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ تو میرے دوستوں، یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی بخشش ہو، مغفرت ہو اس ماہ مقدس میں، تو یہ ضروری ہے کہ ہماری محبت الحب للہ والبغض للہ، یعنی اللہ کے لیے ہماری محبت ہو، وہ اللہ ہی کے لیے ہمارا دوسرے کے ساتھ بغض اور نفرت ہو، اپنی ذات کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی خوبی تھی
تو اس کا راز ہے اطاعت رسول، محبت رسول، عشق رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں سے پیار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت رکھنا یہ دین کا حصہ ہی نہیں بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر یہ نہیں تو ایمان ہی نہیں، ایمان گیا۔ اور یہ میرے دوستو دعووں سے اور کہنے سے نہیں، عملی طور پر ہونا چاہیے۔ عملی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، پیار کا اظہار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو، ایک ایک سنت کو ہم اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ ابھی آج پتہ چل جائے گا کہ میرے دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھنا ہمیشہ سنت ہے اور یہ واجب ہے، ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان مر جائے قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے کہ چہرہ داڑھی بوڑھا ہوتا ہے، اور سوتے ہوئے بھی یہ گناہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی لعنت پڑتی رہتی ہے، اس وقت بھی گناہ ہوتا ہے جب انسان سویا بھی ہوتا ہے۔ انسان سمجھے کہ سوئے ہوئے تو میرا گناہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اسے داڑھی منڈوائی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، چہرہ مبارک کو 1,24,000 پیغمبروں کی سنت اور واجب کی 1,24,000 صحابہ کرام اجمعین کی سنت، تمام جتنے علماء کرام ہیں، جتنے اولیاء اللہ آ چکے ہیں، جتنے ائمہ کرام، امام جتنے آ چکے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں بڑے بڑے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی بن عثمان الاجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے جتنے بھی شیوخ اور جتنے بھی اولیاء اللہ اور جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے مسالک کے علماء صلاح ہیں، حضرت مولانا امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ سدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لال حسین اختر جو ختم نبوت کے بڑے مبلغ تھے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے اولیاء اللہ بڑے بڑے لوگ، حضرت سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو آپ کہتے ہیں، اتنے عظیم جتنے بھی اولیاء اللہ گزر چکی ہے، ان سب کے چہرے پر داڑھی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سنت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنایا۔ تو دوسرا شرط ہے بخشش کا ہے، آپ نہیں چاہتے بخشش ہو، اس کے لیے پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا کہنا مانو۔ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت بھی کریں گے، ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، معاف کریں گے۔ تو میرے دوستو آپ نہیں چاہتے گناہ کی بخشش ہو، تو اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ عملی طور پر ہوتی ہے، زبان سے کہنے سے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ توبہ دل سے کیا، اوپر سے کیا، عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا، اس کو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا ان میرے بندوں کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، ان کے صدقہ خیرات کو قبول فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے نہایت رحم والے۔ لیکن شرط کیا لگا دی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے
آئندہ گناہوں سے بچتا ہے، توبہ کر لی اور آئندہ گناہوں سے جو کر رہا ہے بچ گیا۔ داڑھی منڈوانا آتا، آئندہ داڑھی منڈوانے سے توبہ کر لی، بچ گیا۔ تراویح کی نماز نہیں پڑھا تھا، سنت موقدہ ہے، اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں تراویح کی نماز نہیں چھوڑوں گا، توبہ کر لی۔ اور اگر جھوٹ بول رہا تھا توبہ کر لی، چغلی غیبت کرتا ہے توبہ کر لی، آئندہ چغلی غیبت کبھی کسی بھائی بہن کی نہیں کروں گا، اور جھوٹ نہیں بولوں گا تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر۔ قرآن پاک میں ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ٹچ موبائل کے اندر اس کی انگلیاں ہر وقت ہلکڑ کرتی رہتی تھی، گندی فلمیں دیکھتا، ٹچ موبائل ہے اس کے بعد نیٹ کھول کر بے حیائی والی چیزیں دیکھ رہا تھا، اور اسے توبہ کرنی نہیں کی تو دنیا میں سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ ایمان والوں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایسی سزا ہے جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور والدین کو تنگ کر رہے نوجوان ہے، والدین کہنا نہیں مانتا، والدین کوئی بات کہتے ہیں غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، برا لگتا ہے اس کو والدین کا کوئی بات کہنا، والدین کا دل دکھاتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، اور والدین کا کہنا نہیں مان رہا، ان کی خدمت نہیں کر رہا، ان کے آگے سے زبان چلاتا ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کا جو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا، یہ گناہ ہے، ایک بے حیائی کا گناہ، ایک والدین کی نافرمانی جو کرتا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، دنیا میں پڑتا ہے۔ توبہ کرنے کا آئندہ والدین کی نافرمانی ان کا دل ہی دکھا گا۔ اور یہ حدیث میں بھی ابھی آپ کو جو حوالہ دیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیڑھی پر قدم مبارک رکھے ممبر کی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہ کسی نے بڑھاپے میں والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے وہ بڑا بد نصیب ہے۔ تو آپ نے نوجوان جو بچے جن کے والدین موجود ہیں وہ بد نصیب نہ بنے، خوش نصیب بنے، اس ماہ مقدس میں بخشش دعا۔ تو میرے دوستو اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے ایک دے دیا معیار، اور قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اور جو تم میں سے فقہ والے ہیں، جو دین کی سمجھ وہ رکھنے والے ہیں، جو بڑے سید علماء صلاح ہیں، جو قرآن و حدیث کے ماہر ہیں، فقہ کے قرآن و حدیث کے شرعی مسائل جو نکلتے ہیں اس کے ماہر ہیں، تم نے ان کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، جو تم میں سے فقہ والے ہیں، دین کی سمجھ وہ رکھنے والے ہیں، علماء صلاح نیک بڑے بڑے عظیم اور یا علماء، تم نے ان کی کیا کرنی ہے، ان کا بھی کہنا۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے تمہارا آپس میں نا اتفاقی ہو تو لڑنا جھگڑنا نہیں، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی، نہ ہی اپنی رائے دینی ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا دو۔ دیکھ لو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا اس بارے میں، اس پر عمل کر لو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ پر و آخرت پر ایمان اور یقین ہے تو معیار دے دیا کہ لڑنا نہیں، فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا، تمہارے سامنے قرآن و سنت موجود ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی طرف رجوع کر لو۔ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَکُمُ الْعَذَابُ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اچانک کہیں نہ آ جائے۔ اس لیے پہلے پر اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لو، اطاعت رسول میں آگے بڑھ جاؤ، یہی اصل تیاری ہے تمہاری آخرت کے لیے، اور یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔
کہ تمہارے سامنے معیار. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کس پر چلے؟ بڑے بڑے مسالک ہو گئے. اب اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ مان علی و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہوں گے، تم نے اس کو اپنانا ہے، ان کی باتوں کو اپنانا ہے، اس مسئلے کو اپنانا ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. واضح دلیل دے دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. وَأَلْزَمَ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے تقوی والی بات کو صحابہ کرام کے ساتھ لازم کر دیا ہے اور وہ اس کے اہل بھی ہیں اور اس کے حقدار بھی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ کرام ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ صحابہ کرام کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ کرام فلاح پانے والے ہیں. وَزَيَّنَّهُ فی قلوبکم وَقَرَّ وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْکُمُ الْإِیمَانَ. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں پیوست کر دیا ہے، محبوب کر دیا ہے. وَزَيَّنَّهُ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو آراستہ مزین کر دیا ہے. اور کفر کو وَقَرَّ إِلَيْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ، نافرمانی کرنے کو، کفر کو، فسق و فجور کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے صحابہ کے رضوان اجمعین کے بارے میں. اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ نعما. تو معیار حق ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اجمعین ہے. اس لیے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اتنے پھر کے ہم کیا کریں. مان علیہ وسلم، یا فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اور صحابہ کرام نے عملی طور پر کر کے بھی دکھایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے. آج دیکھیں ہم گلیوں میں جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے تھڑے بنائے ہوئے ہیں، چبوترے بنائے ہوئے ہیں نا. کتنی تکلیف ہوتی ہے کئی لوگ آنے جانے کی. گھروں کے ایک کے بیچارہ کوئی شریف صاحب اس کا نہیں، اس نے بنایا، دوسرے بیچارہ بنا دیا. بڑے بڑے آپ یہ 6 نمبر 5 نمبر یہاں گلیوں میں چلے جائیں. جبکہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کا دیکھیے گا کتنا پیارا ان کا تھا کہ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے تھڑا بنایا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا بنایا، پوچھا کس کا ہے؟ عرض کیا فلاں صاحب کا ہے. تو وہ صحابی رسول کو نہیں پتا. وہ تشریف لائے مسیح میں، سلام کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دیا سلام. پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جواب نہیں فرمایا. باقی اپنے صحابی ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے عرض کی کہ تم نے اپنے گھر کے سامنے چبوترا بڑا سا بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چبوترا بنانا پسند نہیں آیا، تو فوراً بھاگے جاتے ہیں چبوترے کو فوراً توڑتے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے. صحابہ کرام تو ایسے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شاہ فرما رہے ہیں، جمعہ کا بعض ان سے فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود جوتیوں میں وہاں پر جہاں پر شوز رکھتے ہیں وہاں پر تھے، فوراً وہیں پر بیٹھ گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. صحابہ تو ایسے. پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول پر بیٹھ کر ایک دفعہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ یہ جو سونا ہے، ریشم ہے، میری امت کے مردوں پر حرام ہے، میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے. حاذان حرامان علی پوری امت وحل للناس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ یہ ارشاد فرما چکے ہیں. وہ تشریف لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ان کے سونے کے انگوٹھی میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا تمہیں پتہ نہیں میں نے اس سے مردوں کو پہننے سے روکا ہے؟ فوراً آپ نے انگوٹھی اتاری اور اس کو پھینک. جب جانے لگے صحابہ دوسرے کہا کہ آپ لے لیں یہ انگوٹھا اپنی بیوی کو دے دیا کسی اور. فرمایا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھینک کے میں دوبارہ اس کو اٹھا لوں، یہ نہیں ہو سکتا. وہی رہنے چلے گئے. تو میرے دوست صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ خوبی تھی کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، عمل کرتے تھے. اور قرآن پاک کو ان کی مقدس جماعت قرار دیا گیا ہے. بے شمار ان کے فضائل قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. وہ یہ بھی فرمایا کہ آمنوا کما آمن الناس، جس طرح یہ صحابہ لوگ ایمان ہے ایسے ہی تم ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا. اس لیے میرے دوستوں یہ دوسرا جو اشرا مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگنی ہے، دعا بھی کرنی ہے اور عملی طور پر مظاہرہ بھی کرنا ہے. اور خلاصہ کلام یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اطاعت، آپ کی اتباع یہ دین کا حصہ ہے، یہ لازم